کریم ونحن علی ذالک ما قال ربنا علی لسان نبینا من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریمہ مخبرا وآمرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس جگہ پہ موجود قابل عزت و احترام علماء کرام، نعت خوان حضرات اور تمام حاضرین حاضرات، السلام علیکم۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس کی صحیح معنی اور صحیح تفسیر سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کئی ایسی احادیث ہیں کہ جن کے رموز اور نکات صرف اور صرف ہمارے ائمہ مجتہدین نے، اولیاء کرام نے بیان کی۔ ٹھیک ہے، کہنے والے تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں بھوج وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اگر دیکھنے جائیں نا تو حقیقت میں حدیث والے اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث۔ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، صاحب کثیر تصانیف آپ کو کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، مطلب وہی دیوبندی عقائد والے۔ ان کے دو فرقے ہیں، ایک مقلد، ایک غیر مقلد۔ وہ مقلد ہوتے ہیں، وہ صرف ظاہراً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے عقائد وہی ہیں جو اہل حدیث کے عقائد ہیں، اور اہل حدیث کسی ائمہ کی تقلید کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے حدیثوں کو سمجھا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی نے فرمایا کہ چلو حدیثوں کو سمجھا ہے نا، صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں سمجھا دو۔ کا سناؤ؟ کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ کا اس کا مطلب سمجھا دو۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ احد حضور سے محبت کرتا تھا، حضور احد سے محبت کرتے تھے، کہ بس اتنا، آگے نہیں، آگے کچھ نہیں، بس اتنا ہی۔ اب مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ نعیمی نے فرمایا کہ چلو میرے سے سن اس کا مطلب۔ ایک مطلب تو نے بیان کیا کہ احد حضور سے محبت کرتا تھا اور حضور احد سے محبت کرتے تھے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور پتھر کے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے۔ پہاڑ تو ایک پتھر ہے نا، اس میں پتھر ہوتے ہیں، تو جب پتھر کے دل کی بات جان لیں تو پھر انسان کے دلوں کی بات کیوں نہ جانیں، پتھروں کی دل کی بات جانیں۔ پھر کہا چلو آگے بیان کرو۔ کہا بھئی حقیقت میں حدیث کو ہم نے سمجھا ہے، تم نے تو خالی اپنا نام اہل حدیث لکھ لیا۔ بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی۔ کا دوسرا مطلب سمجھا دو۔ کہا کہ دوسرا اس سے یہ راز ملا
کہ حضور کی محبت صرف انسانوں پہ فرض نہیں بلکہ پتھروں پر بھی فرض ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے مجھے اچھی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک پتھر کے پاس سے میں گزرتا تھا، وہ پتھر میرے پہ سلام بھیجتا تھا، پتھر میرے پہ سلام بھیجتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ میرے آقا آپ تو سب کو جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جسے حضور نہ جانتے ہیں، حضور سب کچھ جانتے ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا کہ پتھر کو جانتا ہوں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ میرے پہ سلام بھیجنے والے جب پتھر کو نہیں بھولا تو میرے پہ سلامی پڑھنے والے امتی کو کیسے بھولوں گا؟ میرے پہ درود سلام پڑھنے والے پتھر کو بھی نہیں بھولا، اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ تو میدان قیامت میں میرے پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو میں پہچان لوں گا۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، تھوڑی بات میں اپنی بڑھا دوں گا، کہ جو حج پڑھتا ہے نا اور حالت حج میں اس کا انتقال ہو گیا مدینے یا مکہ میں یا بیچ راستے میں یا حج کا ارادہ کیا، یہاں ہی انتقال ہو گیا، اب وہ جو قبر سے اٹھے گا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ قبر سے اٹھے گا تو حج میں جو حجاج کرام کہتے ہیں نا اللہم لبیک لبیک، آپ کے یہاں بھی کوئی حاجی ہوں گے شاید، اللہم لبیک لبیک، تو وہ جب قبر سے اٹھے گا تو قبر سے اٹھتے ہوئے کہے گا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اللہ کے واسطے اذانیں دیتے ہیں نا، جو اللہ کے واسطے اذانیں دیتے ہیں، وہ جب قبر سے میدان قیامت میں اٹھیں گے تو اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، لوگ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، وہ کہے گا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو حدیث میں آیا ہے۔ اب میں کچھ اپنی طرف سے بھی کہہ دوں، جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں وہ قبر سے نعتیں پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، جو حضور پہ درود و سلام بھیجتے ہیں وہ قبر سے درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب پھر تو کیا ہوا کہ یہاں سلام کو حرام کہنے والے وہاں سنیں گے، یہاں تو سب سلام پڑھ رہے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر تو وہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ فتویٰ لگا رہا تھا کہ کھڑے کھڑے سلام منع ہے، اور میدان قیامت میں تو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، قیامت کی منع ہی کھڑا رہنا، قیامت کی منع ہی کھڑا رہنا۔ اب وہ بیچارہ مجبور، یہاں تو فتویٰ لگا رہا تھا، یہاں تو کہہ رہا تھا کہ کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام پڑھنا حرام، اور وہاں سب کو دیکھے گا اس وقت وہ بھی کہے گا یا نبی سلام علیکہ، کھڑے کھڑے۔ تو پھر مولانا چاند محمد دیکھ لیں گے بڑے غور و فکر سے کہ یہ تو وہ تھا جو کھڑے کھڑے صلاۃ و سلام حرام کہہ رہا تھا، تو یہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ نہیں چلے۔ وہ تو دنیا میں اگر دنیا میں حضور پہ سلام پڑھتا تو آج قبول ہوتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو وہ بھی مان جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، وہ میدان قیامت میں بھی درود و سلام پڑھتے آئیں گے۔ دیکھو ابھی ہمارے خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، درود شریف پڑھو، یہ اس کی عادتیں ڈالو، اس کے مقابلے میں آج کل ہمارے نوجوان، ہمارے بچے گانوں کی عادت ڈالتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بچے کا جنم ہوتا تھا نا، مجھے بھی یاد ہے کہ ان کی والدائیں جب جھولے میں ان کو جھلاتی تھی نا تو ذکر کرتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کل تو ٹی ویاں ہیں، موبائل ہیں، اب وہ بچوں کو جلاتی ہیں تو مائیں بھی کہتی ہیں پیار کر لے گھڑی دو گھڑی۔ اب وہ بچہ جب پہلے دنیا میں آتا ہے یہ آواز سنتا ہے تو وہ پیار ہی کرے گا اور کیا کرے گا۔ اس زمانے کی عورتیں اگر پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تھی تو رستے میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھی۔ ایک عورت دوسرے سے پوچھتی تھی کہ تو نے آج قرآن شریف کی کتنے سپارے پڑھے، تو نے آج کتنا درود پڑھا،
میں نے اتنا پڑھا آج کل کی عورتوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ پانی بھرنے کنویں پہ جائیں، آج تم نے کون سا گیت گایا، یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو اور یاد رکھو، اگر اللہ اس کے رسول کو یاد کرو گے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی باتیں مت کرو، دنیا کی باتیں، جائز باتیں، مباح باتیں کرو، لیکن اپنا کچھ وقت اللہ اس کے رسول کی ذکر میں بھی گزارو، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزارو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آخری وقت جب آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو اس وقت روح نکلے گی، زبان پہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان جس حالت میں ہوتا ہے موت کے وقت وہی حالت ہو جاتا ہے۔ میرا ایک مرید تھا، آپ نے نام سنا ہوگا ماریا کا، ماریا کا نام نہیں سنا تو موربی کا تو سنا ہی ہوگا۔ موربی کے قریب ہے ماریا، ماریا کے قریب ایک گاؤں ہے سورج باری، سورج باری۔ وہاں ایک میرا مرید تھا، جب بھی وہ مجھے دعوت دیتا نا تو پہلے سے وہاں باقاعدہ وہاں ماریا میں رواج ہے کہ صندوق رکھتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، اگربتیاں رکھتے ہیں، شیرینی رکھتے ہیں، شربت رکھتے ہیں میلاد کے لیے۔ دعوت میری ہوتی نہ کوئی میلاد کی دعوت، صرف کھانے کی دعوت۔ میں آپ پہنچتا تو پہلے سے میلاد کا سامان سجا ہوتا۔ بھائی کیا بات ہے کہ نہیں سلامی پڑھو، ابھی کھانا تیار ہے، مجھے جلدی ہو رہی ہے کہ نہیں سلامی تو پڑھنی پڑے گی، بغیر سلامی کی تو میں کھانا نہیں کھانے دوں گا۔ اب اس کو اتنا بڑا شوق تھا، یا نبی سلام علیکہ یا مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا اتنا شوق تھا۔ کئی بار ایسا، یہ 11 شریف کے مہینے میں مسلسل میری تقاریر اسی علاقے میں درانگرہ، سریندر نگر وغیرہ میں ہوتی رہتی ہے۔ ابھی 3 سال میں نہیں جاتا، میرا بیٹا ہے سید عطا اللہ عالم ہے، عبداللہ سے بڑا، اس کو میں بھیج دیتا ہوں۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ ایک ایک دن میں 3 خطابات ہوتے ہیں، رات کو ماریا، صبح کو موربی، ہے نا، پھر سورج باری، پھر رات کو بچاؤ۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ جلدی ہوتی اور یہ مجھے ناشتے کی دعوت دیتا نا، ناشتے کی دعوت تو یہاں بھی ملی ہے، لیکن ناشتے کی دعوت دیتا تو کہتا نہیں ناشتہ نہیں کھانے دوں گا، تو پھر کیا، پہلے سلامی پڑھو، پہلے سلامی پڑھو۔ اب سلامی پڑھنی پڑتی، اتنا اسے حضور پہ درود و سلام پڑھنے کا شوق۔ یہی آدمی جمعے کے دن سامکھیاری آیا، سامکھیاری بچہ اس سے پہلے آتا ہے، آپ نونی شریف آئیں گے کبھی تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اب چھوٹا سا شہر ہے۔ سامکھیاری کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، جمعے کا دن تھا، اور ہمارے یہاں رواج ہے، ہر جگہ رواج ہے، ہر جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ اور زندگی بھر سلامی کا شوق رکھنے والا، درود و سلام کا عاشق، اب جمعے کی نماز ہو گئی اور وہ میرا مرید سلامی میں کھڑا تھا اور یا نبی سلام علیکم پڑھ رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس حالت میں وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی بھر حضور کو یاد کرنے والا، اسے آخری وقت وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر حضور کی نعتیں پڑھتا ہوں نا اور حضور پہ درود و سلام بھیجتا ہو تو موت تو کیا، وہ قبر میں جائے اور فرشتے اگر سوال کریں تیرا رب کون، تیرے نبی کون، اسلام تیرا مذہب ہے، یہ سوال کریں تو وہ اتنا نعتوں میں گم ہوگا کہ وہ نعت ہی پڑھتا رہے گا۔ فرشتے کہیں گے اس سے کیا پوچھیں، یہ تو عاشق رسول، لکھا ہوگا کفن پر اسم حبیب، لگی ہوگی بدن پر خاک نبی، خود کہنا پڑے گا فرشتوں کو کسی عاشق یار کی میت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ عشق رکھو، اللہ اس کے رسول سے محبت رکھو، حضور سے عشق پیدا کرو۔ نماز پڑھو، اچھی چیز ہے، مولانا نے بیان کیا تمام انبیاء اکرام کی صفات۔ مولانا نے بیان کی کہ 2 رکعت حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، امت محمدی پہ فرض ہو گئی۔ اس طرح سے نمازیں پڑھو، اچھی بات ہے، روزے رکھو، اچھی بات ہے، زکوٰۃ دو، اچھی بات ہے، فطرات دو، اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں سے یہ سلامتی نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے جائے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ ایک بات میں گارنٹی ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوگا، یقین ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت تو وہ چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر اللہ اس کے